بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کے اس خوبصورت ویڈیو میں ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں کہ ایک لڑکی جو سب سے زیادہ موبائل چلایا کرتی تھی، آخر اس کے اوپر قبر میں اللہ کا عذاب کیوں آیا اور اسے دفن کیا گیا تو اس کا موبائل بھی قبر میں دفن کرنا۔ اتنا حیرت انگیز واقعہ اس ویڈیو میں ہم بیان کرنے والے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے اور اس ویڈیو کو پورا دیکھ کر تب جائیے گا، آپ کو بہت ہی زیادہ عبرت ملے گا۔ تو پیارے عزیز دوستو، واقعہ ہے کہ ایک مولوی صاحب تھے جن کا نام عبدالغفار تھا اور ان کی بیوی کا نام فاطمہ تھا۔ تو انہوں نے ایک بہت دنوں کے بعد سے مولوی صاحب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بیٹی سے نوازا۔ مولوی صاحب نے ان کی پرورش بہت ہی زیادہ اچھی طریقے سے کیا اور کچھ دنوں کے بعد سے مولوی صاحب جو تھے وہ کام کے سلسلے سے یعنی کمانے کے لیے سعودی عرب چلے گئے اور ادھر لڑکی دھیرے دھیرے جوانی کی عالم میں پروان چڑھنے لگی اور ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ پیارے دوستو، لڑکی جب پڑھا کرتی تھی تو ماں نافرمانی کی جو حرکتیں جو دیکھتی تھی اس کو بولا کرتی تھی، جیسے کہ وہ لڑکی کو لیٹ سے آنا، ماں کا کہنا نہ ماننا، نماز کو نہیں پڑھنا، اس طریقے سے اس کی بری عادت بن چکی تھی۔ پیارے دوستو، جیسے ہی مولوی صاحب کام کے سلسلے سے باہر چلے جاتے ہیں تو لڑکی اور ماں کے ساتھ رہنے کے بعد سے نافرمان ہو جاتی ہے اور نافرمان ہونے کے بعد سے ماں کا بالکل کہنا نہیں مانتی ہے، نہ ہی گھر کا کوئی کام کاج کرتی ہے، صرف پڑھنے کے لیے جاتی ہے اور جانے کے بعد گھر آنے کے بعد وہی اس کا رویہ رہا۔ چنانچہ اس نے جب پڑھنے کے لیے جاتی تھی اسکول میں تو دیکھا کہ بہت ساری اس کی دوست کی سہیلیاں جو ہیں وہ موبائل لے کر آتی ہیں۔ تو اس نے گھر آیا اور آنے کے بعد سے ماں سے ضد کرنا شروع کر دیتی ہے کہ ماں مجھے بھی موبائل چاہیے، کیونکہ میرے دوست سہیلیاں جو ہیں وہ موبائل لے کر آتی ہیں، مجھے بھی موبائل چاہیے۔ اگر موبائل نہیں دیں گی آپ تو میں ہرگز کھانا نہیں کھاؤں گی، پڑھنے کے لیے نہیں جاؤں گی۔ چنانچہ پیارے دوستو، فاطمہ اس کی ماں جو تھی وہ بھی بہت نیک تھی، وہ نمازوں کا خیال رکھنا اور وہ ہر نیک کام کیا کرتی تھی، لیکن اکلوتی بیٹی ہو جانے کی وجہ سے ماں نے ضد کو پورا کرنے کا عہد کر لیا۔ چنانچہ ماں بازار جاتی ہے فاطمہ کو لے کر اور لے جانے کے بعد سے ایک موبائل فون لا کر اسے دے دیتی ہے۔ جب موبائل فون لے کر آ کر دے دیتی ہے تو فاطمہ نے موبائل پا کر بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور خوش ہونے کے بعد سے کہتی ہیں کہ ماں تو نے میرا بات مان لی اور مجھے موبائل لا کر دے دی۔ پیارے دوستوں، موبائل مل جانے کے بعد سے فاطمہ دن پہ دن اور اس کی عادت خراب ہو جاتی ہے، صرف پڑھنے کے لیے جاتی ہے اور اسکول کالج بھی جاتی ہے تو وہاں بھی وہ موبائل لے کر جایا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی زندگی کا یہ معمول رہا کہ موبائل میں وہ اتنا مصروف ہو گئی کہ کبھی بھی ماں کا خیال نہیں رکھتی تھی، نماز پڑھا نہیں کرتی تھی، قرآن سے اس کو کوئی مطلب نہیں تھا، پڑھنے کے لیے جاتی تھی تو موبائل ساتھ لے کر جایا کرتی تھی، گھر آتی تھی تو موبائل میں رہا کرتی تھی۔ ماں نے ہر وقت اسے ڈانٹنے کی کوشش کیا کہ تو اتنا موبائل نہ چلایا کر، گھر کا کام کاج بھی کیا کر، میرے ساتھ تھوڑا اٹھنا بیٹھنا بھی کیا کر، تھوڑا سا تو کوشش کر کے نماز قرآن بھی پڑھا کر۔ لیکن جب ماں اس کو فاطمہ اپنی بیٹی کو ڈانٹتی تھی تو ماں کی بات سننے کے
کے بجائے ماں کے ساتھ وہ زبان درازی کرتے تھے۔ ماں تو فاطمہ کو موبائل دے کر کافی پچھتا رہی تھی۔ ایسے ہی وقت گزر رہا تھا کہ فاطمہ کو سمجھانے کی بہت اس کی ماں نے کوشش کیا کہ بیٹی تو حد سے زیادہ موبائل چلا رہی ہے، ماں کے ساتھ نافرمانی کر رہی ہے، تیرے والد کام کے سلسلے میں باہر چلے گئے ہیں، اگر وہ ہوتے تو یہ تیری رویہ کو دیکھ کر، تیری یہ عادت کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے۔ چنانچہ فاطمہ نہیں مانتی ہے اور فاطمہ اسی عادت میں وہ لگی رہتی ہے۔ جب وہ پڑھنے کے لیے جاتی ہے تو اس نے کالج میں ایک دوست بنا لیا تھا جو اس کا وہ محبوب تھا اور اس سے وہ ہمیشہ صبح شام دوپہر میں بات کرتی تھی۔ چنانچہ ایک دن اس نے اپنی کچھ تصویریں اپنے محبوب کو بھیجا تو فاطمہ کی ماں نے اس کو دیکھ لیا تو اس کو تماچا لگائی اور ماں نے اس کو بہت برا بھلا کہا، لیکن اس نے ماں کے ساتھ بھی بہت بدسلوکی کیا اور کہنے کے بعد سے تو میرے اوپر بوجھ بنی ہے اور میرا تو کہنا بھی نہیں مانتی ہے۔ پیارے دوستو، ماں نے کافی سمجھانے کی فاطمہ کی کوشش کی کہ تو پڑھنے کے لیے جاتی ہے اور لیٹ سے بھی آتی ہے، موبائل بھی ضرورت سے زیادہ چلاتی ہے اور اسکول میں تو نے غیر لڑکوں کے ساتھ دوستی کر لیا ہے۔ چنانچہ اسی وقت گزر رہا تھا کہ دوستو وہ اچانک بنا بتائے اس کے والد بھی تشریف لاتے ہیں، یعنی عبدالغفار بھی تشریف لے کر آتے ہیں۔ آنے کے بعد سے جب دیکھتے ہیں پیارے دوستو کہ یہ گھر میں ایسا ماحول ہے، ماحول کو دیکھتے تو اس نے اپنی بیٹی کو تماچا لگایا اور کہا کہ تم ماں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہی ہے۔ تب ماں نے پورا واقعہ سنایا کہ آپ کام کے سلسلے میں باہر چلے گئے تھے اور اس نے اتنا ضد کیا کہ میں ضد کے عالم میں آ کر اسے میں موبائل لا کر دے دی۔ موبائل دے دینے کے بعد سے یہ اتنا بگڑ گئی اور اتنا یہ پریشان کر رہی ہے کہ نہ ہی یہ سمے سے گھر آتی ہے، نہ ہی کوئی کام کرتی ہے، نہ ہی نماز پڑھتی ہے، کسی قسم کا یہ کوئی بھی اچھا کام نہیں کرتی ہے، دن بھر یہ موبائل میں لگی رہتی ہے۔ تو فاطمہ کے ایک دن سارا بات فاطمہ کی شکایت ہے اس نے اپنے والد کے ساتھ کر دی ہے۔ چنانچہ اسکول کالج میں جس لڑکے سے یہ بات کرتی تھی فاطمہ، اس نے ایک دن کہا کہ تمہارے والد آ کر آئے ہیں باہر سے، تمہارے گھر میں جتنے بھی پیسے سونے ہیں وہ سب لے کر آؤ، ہم بھاگ کر شادی کر لیں گے۔ چنانچہ فاطمہ رات کے وقت سارا پیسہ اور سونے کو لے کر اور بھاگ جاتی ہے اور جانے کے بعد سے جہاں وہ لڑکا بلایا تھا وہاں پہنچتی ہیں۔ پہنچنے کے بعد سے وہ لڑکا کہتا ہے کہ تھوڑے دیر یہاں رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ چنانچہ فاطمہ رات بھر انتظار کرتی ہے اس لڑکے کا، لیکن لڑکا نہیں آتا ہے۔ فجر سے پہلے ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد سے کہتے ہیں بیٹی تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ تو فاطمہ نے سارا ماجرا بیان کیا۔ ماجرا بیان کرنے کے بعد سے دوستو اس بزرگ نے کہا کہ ابھی رات کا اندھیرا ہے، تم اپنے گھر لوٹ جاؤ، ابھی تمہارے ماں باپ کا عزت بچا ہوا ہے، کوئی جانتا نہیں ہے۔ چنانچہ فاطمہ چلی آتی ہے اپنے گھر۔ ماں نے اور باپ نے بالکل اس سے پوچھنے کی کوشش کیا کہ تم رات کو کہاں تھی، تو اس نے تمام باتوں کو بتایا نہیں۔ اسی طریقے سے ایک دن اسی لڑکے کا فون آیا اور اس نے فون آنے کے بعد سے اس لڑکی نے کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اگر تم مجھے پیسے لا کر دے دے گی تو ٹھیک ہے، نہیں تو تم نے جو بھی میرے پاس تصویریں بھیجی ہے میں ان تمام تصویروں کو لوگوں کے پاس شیئر کر دوں گا، تمہارے سہیلی دوستوں میں بھیج دوں گا۔ چنانچہ فاطمہ بہت گھبرائی اور گھبرانے کے بعد سے اسے پیسے دینے کا وعدہ کیا، لیکن پیسے لینے کے بعد سے بھی وہ لڑکا اتنا سارے حدیں پار کر چکا تھا، اس کے بعد بھی ساری تصویریں اس نے اپنے دوستوں اور سہیلیوں میں فاطمہ کی شیئر کر دیا۔
कुछ शेयर कर देने के बाद से जी अब ये तस्वीरें धीरे धीरे आग की तरफ फैल गई। तो फातिमा के वालिद साहब के पास भी ये तस्वीरें पहुंची तो उनको सदमा से इंतकाल हो गया और माँ को भी बहुत ज़्यादा सदमा लगा। प्यारे दोस्तों, फिर भी वो फातिमा इसी तरीके से आदत से बाज नहीं आई और माँ को भी इतना ज़्यादा सदमा लगा कि वो कोमे में चली गई। फिर भी फातिमा ने अपने आदत से बाज नहीं आई और उसने एक दिन जंगल में गई और जाने के बाद से दोस्तों उसका कि फातिमा का भी कहीं पता नहीं था और वो फातिमा भी घर से भाग चुकी थी कहीं। एक 3 दिनों के बाद से जब घर पर पुलिस आई और आने के बाद से जब ये मालूम किया तो पता चला कि ये फ़ोटो तेज़ी के साथ फैलने की वजह से बाप को इतना ज़्यादा सदमा लगा कि इंतकाल हो चुका है और माँ जो है वो भी हॉस्पिटल में भर्ती है और फातिमा का कहीं भी आता पता नहीं है। प्यारे दोस्तों, पुलिस को सारा माजरा बयान करने के बाद से गांव वालों ने इसका सारा बात पुलिस को बयान किया। 3 दिनों के बाद से फातिमा का जो लाश था वो झाड़ियों में मिलने का कि जानवरों ने इसके जिस्म के साथ नोच डाला था और इसका जो भी पार्ट था उसके साथ उन्हें बेहुरमती किया था। तो इसी तरीके से इसी आलम में फातिमा का भी इंतकाल हो गया। फातिमा के इंतकाल हो जाने के बाद से जब फातिमा को लाश मिला तो गांव के मोहल्ले की जो औरतें थी वो फातिमा को गुस्ल देने से इनकार कर रही थी। वजह ये था कि फातिमा को इंतकाल किए 2-3 दिन हो चुका था और उसके जिस्म के साथ जंगली जानवरों ने बहुत ही ज़्यादा बेहुरमती की थी, जिसके वजह से उसके जिस्म से बदबू भी आ रही थी और इसी तरीके से उसे इनकार कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, इनकार करने लगे तो गांव के कुछ लोगों ने इस बात को भी समझाया कि ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है, तुम लोग उसे अच्छी तरीके से गुस्ल दो और गुस्ल दिया गया। गुस्ल देने के बाद से यहाँ माजरा ये हुआ कि जब गुस्ल देकर उसके जनाजों को तैयार किया गया तब तक अचानक बारिश होना शुरू कर दी। 2 दिन इतना ज़्यादा बारिश हुई कि 2 दिन में कभी भी उसके जिस्म को दफनाया नहीं गया, जिसकी वजह से बारिश पड़ने की वजह से और भी वो ज़्यादा वजनी हो चुका था और जिस्म से किसी तरीके से बदबू आ रहा था। गोरखन ने भी अपना काम बहुत ही सही अंदाजे से कब्र खोदा था, लेकिन उसका कोई भी गलती नहीं था। इसकी वजह यह थी कि गोरखन ने भी जो कब्र खोदा था, बारिश होने की वजह से कब्र में बिल्कुल पानी भर चुका था। लोगों ने कहा कि आप दूसरी जगह कब्र खोदा जाए। दूसरी जगह भी गोरखन ने कब्र खोदने के बाद से वहाँ भी पानी भर गया। एक शख्स अचानक लोगों ने राय किया कि आज की रात कैसे भी फातिमा को दफन कर दिया जाएगा। मौलवी साहब को बुलाया गया और मौलवी साहब जब आए तो कहा कि इस तरीके से रखना ठीक नहीं है, जल्द से जल्द इसे दफन करने की कोशिश करो। तो आज की रात फातिमा की जिस्म को दफन करने के लिए लोग जब कब्रिस्तान लेके गए और तभी एक शख्स आए और वो बहुत ही नेक थे और उन्होंने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि फातिमा को उसके मोबाइल के साथ दफन किया जा रहा था। प्यारे दोस्तों, इस तरीके से जब फातिमा के घर जाने के बाद उसके मोबाइल और जो चीज़ें वो यूज करती थी और वो लेकर आया गया तो पानी कुछ कम हो चुका था। फिर मोबाइल के साथ फातिमा को दफन कर दिया गया। दफन करने के बाद से घर जब वापस आया गया, आने के बाद से इधर हॉस्पिटल में माँ को भी होश आ चुका था और माँ को सारा माजरा बताया गया कि आपकी बेटी फातिमा का इंतकाल हो चुका है और हमने उसे दफन कर दिया है। प्यारे दोस्तों, इस तरीके से जब उसे दफन कर दिया गया और मौलवी साहब को भी आकर बताया गया कि हमने उसे मोबाइल के साथ ही दफन कर दिया है, तो मौलवी साहब ने कहा कि ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं था। तुम लोग जाओ और उसके कब्र को खोद कर मोबाइल और जो चीज़ें तुम लोग रखे थे उसे निकाल लो। प्यारे दोस्तों, ये लोग जाते हैं और जाने के बाद से जब ये कब्र को खोदते हैं
اور کھودنے کے بعد سے اور موبائل کو نکال لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا کہ اس کا جسم بالکل سلامت ہے۔ یعنی جب اس طریقے سے اس کے جسم سے پہلے بدبو آ رہی تھی اور لوگوں نے دفنایا تھا، تو مولوی صاحب کو جب یہ بات آ کر بتائی تو مولوی صاحب نے کافی توبہ استغفار کیا۔ قرآن خوانی وغیرہ کرانے کے بعد سے لوگوں نے کہا، تب جا کر مولوی صاحب نے کہا کہ موبائل کو نکال لو، اور موبائل کو جب نکالا گیا تو مولوی صاحب جو توبہ استغفار کیے تھے، لڑکوں نے جو قرآن خوانی کی تھی، ان تمام چیزوں کی برکت سے اس کا جسم جو تھا وہ بالکل صحیح اور سلامت تھا، یعنی اس کا عذاب ہٹ چکا تھا۔ پیارے دوستو، جب ماں کو بات یہ پتہ چلی تو ماں نے بھی اس کے لیے دعا کی اور کہا، پروردگار میری بیٹی کو بالکل وہ تو نافرمان تھی، وہ گنہگار تھی، لیکن میری ہی تربیت میں کچھ کمی ہو چکی تھی جس کے وجہ سے وہ اس قدر وہ بگڑ چکی تھی۔ پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے، میں ماں ہو کر اس کے تمام خطاؤں کو معاف کرتی ہوں، تو بھی معاف کر دے۔ تو ماں کی دعا کی بدولت اور مولوی صاحب نے جو بھی توبہ استغفار کیا، بچوں نے جو قرآن پڑھا، اس کے بدولت اس کے گناہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور معاف کرنے کے بعد سے تب یہ لوگ جاتے ہیں، جانے کے بعد سے موبائل کو نکالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ فاطمہ کا جو جسم ہے وہ بالکل صحیح اور سلامت ہے اور عذاب بھی ہٹ گیا ہے۔ تو پیارے دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ہے، یہ لڑکا ہے، یہ لڑکی ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرے گا اور وہ نافرمانی کرے گا، بات نہیں مانے گا، تو اس کے ساتھ بھی کوئی بھی اللہ تبارک تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے دیکھا کہ مولوی صاحب کی وہ بیٹی تھی، ماں جو تھی فاطمہ، جو وہ بھی بڑی نیک تھی، لیکن اس کے بعد بھی دوستو اس لڑکی کے ساتھ اس طریقے سے عذاب آیا۔ آنے کا غرض بتانے کا مطلب یہ ہے پیارے دوستو کہ کوئی بھی انسان اس دنیا میں آیا ہوا ہے تو اس کو جو اللہ کا حق ہے اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ بندوں کا جو حق ہے وہ بھی ادا کرنے پڑے گا۔ اگر ماں باپ آپ کے ہیں تو ان کا بات سننا پڑے گا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا پڑے گا۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہمیں بھی قبر میں پوچھ تاچھ ہو سکتا ہے، ہمیں بھی عذاب کا سامنا کر سکتا ہے۔ تو پیارے دوستو، واقعہ سنانے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ مولوی صاحب کی بیٹی تھی، وہ بھی مولوی صاحب کی بیٹی تھی، مولوی صاحب کی بیٹی تھی، اس کے بعد بھی قبر میں عذاب آیا۔ تو اگر ہم کسی کے بھی گھر کے ہیں یا مولوی صاحب کے ہیں یا عالم صاحب کے گھر کے ہیں، اگر ہمارا عادت صحیح نہیں رہے گا تو ہمیں بھی پکڑ ہو سکتی ہے، ہمیں بھی پوچھ تاچھ کیا جا سکتا ہے قبر میں۔ تو پیارے دوستو، اس دنیا میں آپ رہیے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، نیک لوگوں کے ساتھ چلنا پھرنا، نیک لوگوں کے ساتھ اپنا دوستی تعلق رکھیے، اور برے لوگوں سے ایسے دور رہیے کہ جیسے کہ آپ انہیں جانتے تک نہیں ہیں۔ تو پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا دوست محمد امتیاز رضا۔ دعاؤں کی آپ سبھی سے گزارش کروں گا، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل پر نئے آتے ہیں تو سبسکرائب کر کے حوصلے کو بلند کیجیے گا۔ السلام علیکم۔